بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس پروگرام کا نمبر ہے 112۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور عمدہ بلکہ معرکۃ الآراء کتاب کا تعارف مقصود ہے، اور یہ کتاب ہے ریل کہانی، اور اس کے لکھنے والے ہیں مشہور براڈ کاسٹر، ادیب، ہمارے زمانے کے جناب رضا علی آبدی۔ ریل کے سفر پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار فلمیں بنی ہیں، بے شمار افسانے لکھے گئے ہیں، اور اس کو ایک ایسی رومانوی حیثیت حاصل ہے بر صغیر میں کم از کم، بلکہ شاید اور جگہ بھی، جو ہوائی جہاز کو یا بسوں کے سفر کو کبھی بھی حاصل نہیں۔ یہ کتاب ریل کہانی پڑھنے کی کتاب ہے، اگرچہ کہ اس کو شائع ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سن 1996 میں رضا علی آبدی کے اس سفر کی کہانی ہے جو انہوں نے BBC کی طرف سے ہند و پاک کے ریلوے نظام کا جائزہ لینے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کوئٹہ سے یہ سفر شروع کیا تھا اور کلکتے میں جا کر لم لیا تھا۔ اس دوران ان کو کئی جگہ ٹرینیں بدلنی پڑی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بہت سارے ان شہروں کا بھی دورہ کیا اور پھر اس کا ذکر کیا جو اس ٹرین لائن، اس ریلوے لائن کے اوپر پہنچ۔ کوئٹہ سے شروع کرتے ہوئے ہی انہوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ صرف ریل کی کہانی یا ریلوے کی کہانی نہیں، بلکہ اس دوران جن لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس دوران جن ریلوے کے عملے کے جن افراد سے ملاقات ہوگی، اس میں سفر کرنے والے جن لوگوں سے ملاقات ہوگی، جن شہروں سے وہ ریلوے لائن گزرتی ہے، ان سب کا ذکر میں اس میں کرنے کی، اور انہوں نے اس کا ذکر بہت تفصیل سے کیا۔ بقول ان کے یہ صرف ریلوے کی کہانی نہیں، یہ کسی ذریعہ آمد و رفت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ انسان کی اور لوگوں کی کہانی۔ ریلوے کی دنیا یا ریل کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے ریل کا سفر بہت ضروری ہے۔ بقول جوش ملیح وادی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انہیں انسانوں کو پرکھنے اور پھر انسان سے محبت کرنے کا موقع ملا۔ ان کے بقول ایک تو ان کی جو ناؤ نوش کی محفلیں ہوتی تھیں، جو ان کے ندیم ہوتے تھے، وہ ان کو پرکھنے کا موقع جو ہے وہ، اور ان کے ساتھ جو محبت قائم ہو جاتی تھی وہ۔ اسی طرح سے کسی محفل میں ملنے والے جو افراد ہیں، ان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو۔ لیکن تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ریل میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ 8-10 گھنٹے سفر کر لیا، اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر ریلوے میں کسی کے ساتھ سفر کیا تو مجھے اس سے مل کر اس سے محبت ہو جائے کرتی تھی۔ بہرحال یہ ان کے اپنے خیالات ہی نہیں، یہ سارے اکثریت کی یہی رائے ہے۔ رضا علی آبدی صاحب نے اپنے سفر میں ریلوے کے معمولی کلیوں سے لے کر بڑے افسروں تک، 3rd کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں سے لے کر ایئر کنڈیشن سلیپر میں سفر کرنے والے لوگوں، راستے میں چڑھنے اور اترنے والے خوانچہ فروشوں، نئے نو بیاہتے جوڑوں
اور اسی طرح ٹکٹ لینے والے اور بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والوں، اور پھر ریلوے اسٹیشنوں کی عمارتوں، ان کے قریب کے چھوٹے اور بڑے شہروں، ان سب کا حد یہ ہے کہ انہوں نے ریلوے کے کیبنوں اور کانٹے والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بہت باریکی کے ساتھ یہ تفصیلات بھی بتائی ہیں کہ پر صغیر میں پہلی لائن کہاں ڈالی گئی، کب ڈالی گئی، پہلا اسٹیم انجن کہاں بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا اسٹیم انجن لندن سے پرزوں کی صورت میں کلکتے لایا گیا، اور کلکتے سے پھر وہ رڑکی کا جو انجینئرنگ کالج تھا، ریلوے کی ورکشاپ تھی، وہاں پہنچایا گیا، وہاں وہ اسمبل کیا گیا۔ اس طرح پہلا اسٹیم انجن جو ہے وہ رڑکی میں، جو بھارت کے شمالی علاقے میں واقع ہے، وہاں پہلا اسٹیم انجن اسمبل کیا گیا، پرزے جوڑ کر تیار کیا گیا۔ بہت ساری دلچسپ باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کوئٹہ سے کیا تھا، اور کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر شاید بہت کم لوگوں نے یہ تختی دیکھی ہو۔ سب سے پہلے انہیں 154 لوگوں کے نام کی تختی نظر آئی، جو 1935 کے زلزلے میں ریلوے کے ملازمین شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک بہت بڑی تختی لگی ہوئی ہے پتھر کی، جس پر ان افراد کے نام اس میں مزدوروں سے لے کر بڑے افسر تک موجود ہیں۔ ایک دلچسپ بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد ہادی رسوا، مشہور شاعر اپنے زمانے کے اور ادیب، امراؤ جان ادا جنہوں نے لکھی ہے، وہ سروے آفیسر تھے، اور اس لائن کا سروے کرنے کے لیے وہ کوئٹہ بھی آئے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ کوئٹہ سے چلتے ہیں، سریاب کا ذکر کرتے ہیں، پھر آب گم کا ذکر کرتے ہیں، پھر کولپور جیسے اونچے بلند اسٹیشن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور وہاں کی خاص باتیں بتائی ہیں۔ سپیزنٹ کے اسٹیشن سے ایران زاہدان کی طرف جو لائن جا رہی ہے اس کا، اور اس کے ریگستان کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر مچھ کی انوکھی باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ مچھ کا ریلوے اسٹیشن ریلوے لائن پر نہیں ہے، بلکہ وہ ریلوے لائن پر ریلوے لائن سے ہٹ کر الگ بنایا گیا ہے۔ وہاں ٹرین پہلے جاتی ہے، وہاں سے پھر واپس آتی ہے، اور پھر وہ اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ مچھ کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور مچھ کے بعد انہوں نے جو ایک بہت ہی قابل غور بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اس علاقے کے لوگوں نے پینٹروں کو، اشتہار لکھنے والوں کو اپنی دیواریں خراب کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ سارے اشتہار پتھروں پر اور چٹانوں پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکیموں سے اور ویدوں سے اور دوائی بیچنے والوں سے لے کر دینی نعرے تک جو ہیں وہ ان پتھروں پہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خوجک کی سرنگ کا بھی ذکر کیا ہے، جو چمن سے آگے چمن جاتے ہوئے پڑتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ اتنی طویل سرنگ بنانا ایک بہت ہی جان جوکھا کام تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سرنگ میں جو 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی ہے، بلکہ 12,870 فٹ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے، تو اس زمانے میں 1891 میں اتنی اچھی ٹارچیں نہیں تھیں، اتنی اچھی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ یہ مسئلہ تھا کہ اندر اندھیرے میں کس طرح کام کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو بھی انجینئر تھا یا ٹھیکیدار تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کام کے لیے آئینے کو استعمال کیا جائے، اور اس نے ایک بہت بڑا آئینہ سرنگ کے دہانے پر فٹ کر دیا، اور اس کو سورج کی روشنی کے مطابق اس کا رخ اس نے اس طرح رکھا کہ اس آئینے پر پڑنے والی سورج کی روشنی منعکس ہو کر سرنگ کے اندر چلی گئی، اور بآسانی پھر وہ سارا کام جو بہت مشکل لگ رہا تھا بآسانی ہو گیا۔
کوئٹہ اور سبی اور ان سارے مقامات کا ذکر کرنے کے بعد وہ جیکب آباد کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں قبائلیوں میں جیکب آباد میں بہت لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ جو لوگ ریلوے کی پٹری ڈالنے آئے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جان جیکب نامی ایک نوجوان کو، جو شاید اس زمانے میں 20-25 سال کا تھا، اس کو بھیجا گیا، اور وہ اتنا ہوشیار سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں، جتنے قبائلی آ جائیں، سب کو کام ملے گا۔ سب کو ریلوے لائن ٹریک ڈالنے پر لگا دیا، ان کو پیسے ملنے لگے، وہ خوش بھی ہو گئے، اور پھر وہ کام لائن ڈالنے کا جو ایک زیادہ عرصے میں مکمل ہونا تھا، کم عرصے میں۔ اس نے ایک گھڑی بھی جان جیکب نے بنائی تھی، انجینئر قسم کا آدمی تھا، اور اس نے اس گھڑی میں نہ صرف وقت ہوتا تھا بلکہ دن بھی ہوتا تھا، مہینہ بھی ہوتا تھا، اس میں چاند کی گردش کے بارے میں بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ابھی تک وہاں محفوظ ہے، جیکب آباد میں، شاید ڈپٹی کمشنر آفس میں ہے یا ٹاور میں ہے۔ یہ شخص خود وہاں کھڑے ہو کر کام کی نگرانی کرتا تھا، اور اسی سخت دھوپ اور گرمی کی وجہ سے صرف 36 سال کی عمر میں 1857 میں اس کا انتقال ہوا۔ جیکب آباد کے لوگ آج بھی جان جیکب کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس شخص کی یاد میں اس کے جو مزار اس کا بنا ہوا ہے، اس مزار پر پھول چڑھاتے ہیں، اس مزار پر تعویذ گنڈے ڈالتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، اور وہاں سے وہ دھاگے لے جا کر مختلف اپنے بیماروں کو، مریضوں کو، جن کے کوئی کام ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں جان جیکب کے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شکارپور کا بھی ذکر کیا ہے۔ شکارپور زمانے کا بہت بڑا شہر تھا، وہی منڈی تھا، وہی مرکب تھا جو افغانستان تک وہاں سے پورے ہندوستان کی چیزیں جایا کرتی۔ پھر روڑی کے اس تاریخی لیمپ ڈاؤن برج کا بھی ذکر ہے، جو 1889 کو آمد رفت کے لیے کھلا تھا، جس سے ٹرین گزری تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پل پورے کا پورا لندن میں بنا تھا، وہیں رکھا گیا تھا، پھر اس کو توڑ کر اس کے پردے الگ الگ کر کے لائے گئے تھے، اور پھر وہ پردے جو ہیں دوبارہ روڑی پہنچے تھے، اور روڑی میں پھر دوبارہ اس کو اسمبل کیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے، بہت دلچسپ چیزیں ہیں۔ یہ آج کی پہلی قسط ہے، انشاءاللہ پھر دوسری قسط میں مزید تفصیل سے انور سعید آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔